اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین اما بعد۔ نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی کے حوالے سے ہمارا یہ چھٹا سیشن ہے۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے مختصراً جس چیز کو عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب امین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 35 میں فرمایا ہے کہ ناصح، شفیق، عالم اور مجرب کی نافرمانی مت کیجیے، ورنہ آپ کو حسرت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں ان باکمال ہستیوں کی طرف اسی وجہ سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، کبھی اطاعت، کبھی اتباع، کبھی ان کے لیے مختلف الفاظ استعمال کر کے یہی فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور میں نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو کرمنا بنی آدم جیسے اس کو عہدے عطا فرمائے ہیں کہ اس کو میں نے عزت اور شرافت بخشی ہے، اور میں کریم اللہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی عزت اور اپنی شرافت کو باقی رکھے۔ میں نے اس کو اپنی عزت و شرافت کی بقا کے لیے اس کے دماغ اس کو دیا ہے، اس کے اندر ایک رہنما رکھا ہے جو فطرت کے روپ میں اس کو حقائق بتلاتا رہتا ہے۔ اور اگر انسان ادھر ادھر کے پروپیگنڈے اور ادھر ادھر کی تبلیغات سے بچ کر اسی فطرت پر ہی باقی رہے تو وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ لیکن اس کریم اللہ نے انسان کو فقط اس ایک رہنما جس کو عقل کہتے ہیں، اس ایک رہنما پہ اکتفا نہیں کیا۔ فرمایا میں نے ہر دور میں اپنے بندوں کو اپنا بندہ رہنے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے داعین الی اللہ کی خطابات دے کے محمد مصطفیٰ جیسی ہستیوں کو بھیجا ہے۔ 1,24,000 انبیاء، اور ہر نبی کے بعد پھر اوصیاء، اور پاک پیغمبر کے بعد 12 معصوم امام، اور جناب زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا جیسی ہستیاں۔ یہ فقط اور فقط کیا ہے؟ دنیاوی سلسلہ ان کے پاس ظاہری طور پر خود کیا تھا؟ نہیں، اخروی کامیابی جس کو رب کامیابی کہتا ہے۔ البتہ یہاں میں کامیابی کو اس بحث کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں کامیابی کے لیے زیادہ تر۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فلاح، قد افلح المؤمنون، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فوز، فوزا عظیما۔ اب ان 2 لفظوں میں عربی کے اعتبار سے فرق ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اچھائی کو، کسی نیکی کو، کسی بھلائی کو، کسی خیر کو، کسی نعمت کو پہچان لیتا ہے اور پہچان کے پھر اس کی طرف چل پڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فلاح، یعنی وہ کامیاب ہو گیا۔ اچھائی کو پہچان لینا، اچھائی کی معرفت حاصل کر لینا، خیر و نعمت کی معرفت حاصل کر لینا، اس کو قرآن مجید میں فلاح کہا گیا ہے۔ اور شاید اسی طرف اشارہ ہے، حیا علی الفلاح، اذان و اقامت میں جو کہا جاتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، یعنی آپ اس چیز کی حقیقت کو سمجھو، اس نعمت کو اور اللہ کی طرف سے اس بھلائی کو پہچانو، اور جب یہ پہچانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ جب نیت کرو گے کہ میں یہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اب جب قرب حاصل ہوگا تو وہ فوز ہوگا۔ اس کی طرف آنا یہ فلاح ہے، اور اس کو پانا، عربی لغت کے علماء نے یہ کہا ہے کہ کسی چیز کی معرفت یہ اس کی فلاح ہوگی، اور کسی چیز کو پا لینا الوصول الیہ یہ اس کے لیے اس کی کامیابی ہوگی، اور اس کو ہم فوز کہیں گے۔ اب یہ فوز انسان کو کب حاصل ہوتا ہے اور کیسے انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ اس کو حاصل کرے کہ مجھے کس چیز کی معرفت کرنی ہے۔ اب معرفت جن کی کرنی ہے ان میں سے وہ ہستیاں ہیں جو انسان کو ہادی بن کے کمالات تک پہنچاتی ہیں۔
यानी पहली फलाह क्या होगी, पहली कामयाबी क्या होगी? पहली कामयाबी होगी उनको पहचाना, उनकी मारिफत हासिल करना जितनी इंसान के बस में है, और फिर यह है कि उनके साथ हो जाना, अल-वसूल इलैहिम, या वो जो अच्छाई है अल-वसूल इलैह, उस अच्छाई की तरफ। अब ये एक प्यारी सी बहस है, अगर समझा सका तो फलाह और फौज। बहरहाल गुज़श्ता सेशन में गुफ्तगू ये हो रही थी कि अल्लाह की ज़ात ने इंसान को जब पैदा किया है तो वो नासिह, शफ़ीक, आलिम और मुजर्रब, रहनुमा व हादी भी भेजे हैं। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनकी पैरवी करें, हम उनके इताअत करें, और उस इताअत के ज़रिए से हम फिर ख़ुद भी कामयाबी हासिल करें। अब उस उसूलों को कहाँ से लें कि जिन उसूलों के ज़रिए से हम उस खैर की तरफ और उस अच्छाई की तरफ पहुँच जाएं? उन उसूलों की बेहतरीन किताब का नाम है अल्लाह की किताब कुरान, जिसके लिए कहा हुदन लिल मुत्तकीन। ये हकीकत में रहनुमाई की किताब है। और फिर इसकी तफसीर में मोहम्मद व आले मोहम्मद के जो फरामीन हैं वो हकीकत में कुरान की तफसीर से रब्त है उनका, और वो कुरान मजीद की तफसीर के तौर पर पेश किए जाते हैं। मैं जो आज बहस यहाँ शुरू करना चाहता हूँ ताजुल बलागा के हवाले से, वो ये है कि अगर हम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें, जिस हस्ती ने फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा का नारा बुलंद किया है, तो उसने कुछ उसूल बतलाए हैं या नहीं? इंसान को अगर देखना हो कि वो दूसरों को क्या देना चाहता है या दूसरों को क्या कहना चाहता है, तो उसके ज़िंदगी के आखिरी लहज़ात बहुत मुहिम होते हैं। जब वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाता है तो वो बहुत सारे हक़ाइक़ का इज़हार करता है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जब अपनी इस ज़िंदगी का इख्तिताम देखा, और जिस ज़िंदगी के इख्तिताम को अब मायूस नहीं, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज़ से ऐलान किया उस ज़िंदगी का कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है, ये दुनियावी ज़िंदगी, तो फरमाया फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा। लेकिन उस फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा के नारे के बाद भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की कामयाबी के लिए उसूल बतलाए हैं। अब यहाँ अगर देखें कि नासिह और शफ़ीक, मैंने पिछले सेशन में ये कहा था कि जनाब पैगम्बर अकरम के लिए कुरान मजीद में लफ्ज़ ये है कि हरीसुन अलैकुम। अब ये देखिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का वो आखिरी वसीयतनामा जो नहजुल बलागा में 3 जगह पे मौजूद है। दूसरे हिस्से में ख़ुतूत में नंबर 45 को अगर आप देखिए तो वहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं ये ख़त लिख रहा हूँ आप दोनों बेटों को, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिताब है, अपने तमाम बाकी बेटों को, अपने तमाम ख़ानदान को, अपने तमाम अजीज़ों को, और आखिरी जुमले पे गौर फरमाइए, इमाम हमसे क्या चाहते हैं, और उस ज़ख्मी हालत में भी इमाम हमें भूले नहीं हैं। इमाम फरमाते हैं वमम बालगहु किताबी, जिस जिस तक मेरा ये ख़त पहुँचे उसके लिए भी मेरी ये वसीयत है। और फिर यहाँ कोई 11 चीज़ें जनाब इमाम ने फरमाई हैं। दूसरा हिस्सा नहजुल बलागा का नंबर 47, ख़ुतूत लेटर्स जो हैं उसमें नंबर 47 है, 11 चीज़ें हैं। मैं यहाँ दूसरी चीज़ बयान कर रहा हूँ। जनाब इमाम फरमाते हैं कि मेरी वसीयत ये है कि अल्लाह से डरते रहा करो, व नज़्म अम्रिकुम इत्तकुल्लाह, आप तक़वा इलाही इख्तियार करो, व नज़्म अम्रिकुम उसीकुमा बेतक़वल्लाहि व नज़्म अम्रिकुम, मैं आपको तक़वा इलाही की वसीयत करता हूँ और नज़्म अम्रिकुम। मेरा मौजू आज की इस सेशन में ये है कि अगर हम कामयाब ज़िंदगी चाहते हैं तो कामयाब ज़िंदगी के लिए उसूल जनाब अमीर ने जो फरमाए हैं, उन उसूलों में इस दूसरे उसूल को देखिए। ये असल क्या कहती है, नज़्म अम्र क्या होता है। अब जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे को देखिए जो मस्जिद नबवी में जनाब सैयदा ने खुतबा दिया। अलबत्ता ये खुतबा जनाब पैगम्बर अकरम की रहलत के 10 दिन बाद था। अब ये 10वें दिन जनाब सैयदा ने खुतबा दिया और बहुत सारे मुश्किलात और मसाइब के बर्दाश्त के बाद जनाब सैयदा ने यह खुतबा दिया है। लेकिन अगर इंसान इस खुतबे को देखे तो मैं समझता हूँ इस खुतबे में 2 चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आती हैं। एक ये है कि जनाब सैयदा ने हिदायत का पहलू इस खुतबे में भी छोड़ा नहीं है। ऐसे नहीं है कि हमारी मुश्किलात हैं लिहाजा हम इस अपनी मुश्किलात में इस इस्लाम की हिफाजत या इस्लाम के तरीक़े तबलीग को भूल जाएं।
اور دوسرا یہ ہے کہ جناب سیدہ نے اسی خطبے میں جو کچھ فرمایا ہے اس خطبے کے ذریعے سے اور ان فرامین کے ذریعے سے علم جناب سیدہ ظاہر ہوتا ہے اور کمالات جناب سیدہ ظاہر ہوتے ہیں کہ قرآن پر بی بی کو کتنا عبور ہے۔ اور حقیقت میں جناب سیدہ بھی قرآن مجید کے ساتھ ہیں، اس حدیث ثقلین کے حوالے سے ایک ثقل جناب زہرا بھی ہیں۔ بہرحال وہاں جناب سیدہ نے اس خطبے میں جو ارشاد فرمایا ہے اس میں بھی اس لفظ نظم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام آخری وصیت میں فرماتے ہیں اوصیکما و جمیع ولدی، کیا ہے؟ اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں آپ کو اپنے کاموں کو، آپ کو اپنی زندگی کو، آپ کے اس سلسلہ دنیاوی کو منظم کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کی ذات نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں ان کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ وہاں جناب سیدہ نے 17 چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے جناب سیدہ فرماتی ہیں فرض اللہ، یا بعض جگہوں پہ ہے جعل اللہ، اللہ نے فرض کیا ہے یا اللہ نے بنایا ہے۔ ایمان کو کس لیے ہے اور جہاد کس لیے ہے اور نماز کس لیے؟ وہاں بھی فرماتی ہیں طاعتنا نظاما للملہ، اللہ کی ذات نے ہماری اطاعت کیوں واجب قرار دی ہے، اللہ کی ذات نے ہماری اطاعت کو کیوں فرض قرار دیا ہے؟ نظاما للملہ، تاکہ ملت کا نظام باقی رہے، وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، اور اللہ کی ذات نے ہماری امامت کو فرض قرار دیا ہے تاکہ لوگ تفرقے سے امانت میں رہیں، تفرقے سے محفوظ رہیں، گروہ بندی سے اور اختلافات سے محفوظ رہیں اور امن میں رہیں۔ طاعتنا نظاما للملہ، اللہ کی ذات نے آل محمد کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے، کس لیے؟ تاکہ ملت میں نظم رہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو اور اپنی زندگیوں میں نظم اختیار کرو، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ۔ اب ان دو چیزوں کو اگر جمع کریں، البتہ یہ ایک موضوع ہے کہ یہاں جناب سیدہ نے 17 احکام شرعیہ کا، احکام دینیہ کا فلسفہ بیان کیا ہے، اور نہج البلاغہ میں بھی جناب امیر علیہ السلام نے یہی الفاظ ہیں۔ نہج البلاغہ میں بھی جب احکام کا فلسفہ بیان کرتے ہیں جناب امیر تو یہی الفاظ ہیں، طاعتنا نظاما للملہ، اور وہاں باقی احکام کا بھی فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ دلچسپ چیز ہے ان دونوں کو اگر جمع کیا جائے۔ لہٰذا بی بی نے نظام کا ایک واضح انداز بتلا دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو منظم کیسے رکھ سکتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے زندگی کو منظم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ان کو جمع ایسے کر سکتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام سے وہ حکم لیتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو منظم کیجئے۔ جناب سیدہ سے ہم پوچھتے ہیں ہم اپنی زندگی کو منظم کیسے کر سکتے ہیں؟ جناب سیدہ نے واضح فرما دیا اطاعت آل محمد انجام دو، ان کی اطاعت حقیقت میں قوم کی، ملت کی تنظیم کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب جو لوگ تنظیمی لوگ جو کہلاتے ہیں، تنظیم کے لیے میں نے کہیں عرض کیا تھا، تنظیم تب بنتی ہے جب پہلے اتق اللہ، تقوی الہی اختیار کیا جائے۔ اب جہاں تقوی نہیں ہو وہاں لوگ اکٹھے تو ہوتے ہیں، لیکن پھر جب ان کے اپنے مفادات کو ٹھیس لگتی ہے تو پھر ان کے لیے تنظیمیں مہم نہیں ہوتی ہیں، پھر فرد مہم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ تنظیم جو ہے وہ جو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا نظم امرکم، جس کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کامیاب زندگی کے لیے نظم ضروری ہے۔ نظم افراد کا بھی ہوتا ہے اور نظم معاشرے کا بھی ہوتا ہے، دونوں نظم ضروری ہیں، لیکن اس نظم میں سب سے پہلے انسان کا اپنا فردی نظم ہے۔ انسان جب فردی طور پر منظم ہوگا تو وہ قومی طور پر، معاشرتی طور پر اور پورے معاشرے میں، سوسائٹی میں بھی وہ منظم ہوگا۔ لہٰذا نظم کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم آل محمد کے فرامین کو دیکھیں، کہاں کہاں ان کی اطاعت کا حکم ہے۔ جب ان کی اطاعت ہوگی تو خود ان کی اطاعت نظم پیدا کرے گی۔ مثلا نظم کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ نظم ہم جب اپنے اردو زبان میں اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں تو ذرا تفصیل میں جانا پڑتا ہے، اور اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو یوں منظم کرے، اپنی زندگی کو یوں ترتیب دے کہ کوئی چیز اس کی جگہ سے ہٹ کے نہ ہو۔ ہر شے کو اپنے اپنے انداز سے ترتیب سے رکھنا، وقت کے انداز سے ترتیب ہے،
जगह के अंदाज से तरतीब है, उसकी अहमियत के अंदाज से तरतीब है। नज़्म अक्सर मैं यहाँ अर्ज़ कर चुका हूँ मुख्तलिफ़ अनामीन के हवाले से कि नज़्म को हम जब अल्फाज में नज़्म होती है तो बच्चा बच्चा जानता है कि नज़्म क्या है, यानी कौन सा लफ्ज़ कहाँ होना है, कहाँ लफ्ज़ किस हरकत से, ज़बर से, ज़ेर से, पेश से, कहाँ इसका काफ़िया क्या है, इसका रदीफ़ क्या है, उसके अल्फाज सारे जो हैं उसको नज़्म कहा जाता है। जब अल्फाज आपस में मिले हुए हों, बराबर बराबर हों, यानी हर शय जब अपने अपने मकाम पर होगी, ज़रा भी आगे पीछे होगी तो वो नज़्म में खलल पड़ेगा और वो जो उसके औज़ान होते हैं उन औज़ान से दूर हो जाएगी, तो उस नज़्म को नाक़िस समझा जाएगा। लिहाजा नज़्म, लेकिन अरबी में नज़्म उस धागे को कहा गया है जिस धागे से तस्बीह हम परोते हैं। तस्बीह के अंदर के धागे को दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। बाज़ ने लफ्ज़ नज़्म इस्तेमाल किया है, वो एक बड़ा मोती जो मसलन हम तस्बीह बनाते हैं तो 100 दाने की तस्बीह तो दो जगहों पे दरमियान में इतना 33 को अलग करने के लिए वो जो दरमियान में बड़ा दाना रखा जाता है उसको बाज़ औक़ात नज़्म कहा जाता है। लेकिन अरबी में मशहूर ये है कि वो धागा जो मोतियों को एक दूसरे के साथ परो देता है उस धागे को नज़्म कहा जाता है। अब ये नज़्म उस धागे के ज़रिए हर मोती अपनी अपनी जगह पर बाकी है और अपनी अपनी जगह पर कायम है। ये नज़्म उन मोतियों में कब रहेगा? जब उस धागे के साथ रहेंगे। और आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जब वो धागा टूटता है तो नज़्म किस तरीके पे पामाल होता है। अब नज़्म और बदनज़मी को देखना हो तो तस्बीह को उस धागे में और उन दानों को उस धागे में देखो तो वो नज़्म की एक निशानी है, और अगर बदनज़मी को देखना है तो उस तस्बीह के धागे के टूटने पर उसको देखो, कोई दाना कहाँ गया, कोई दाना कहाँ गया। और जब नज़्म हो तो हर एक काबिल एहतराम होता है, हर एक अपनी जगह पर होता है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ेंगे तो एक एक को साथ साथ लेके पढ़ेंगे, उसकी अपनी इज़्ज़त, उसका अपना एहतराम भी रहेगा कि वो हमारे 33 दफ़ा अलहम्द, 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, यानी ज़िक्र इलाही के गिनने का सबब बन रहा है वो धागा और वो नज़्म। लेकिन जब बदनज़मी होगी तो ना उनके साथ फिर ये चीज़ें पढ़ी जा सकी हैं। और हमने कई दफ़ा देखा है तस्बीह का अगर धागा टूटता है तो उस धागे के टूट जाने की वजह से कई मोती गुम हो जाते हैं, कई दाने जो हैं वो फिर आपको नहीं मिलते। मुमकिन है कल कोई गुजरते हुए उनके ऊपर पाँव रखे और उनको पीस डाले। अब ये क्यों है? ये इसलिए है कि जब नज़्म टूटा है और रब्त आपस में कायम नहीं रहा तो फिर पामाली ही उस शख्स के हिस्से में होती है। बहरहाल एक तफसीली बहस है, इसमें तवज्जो करनी चाहिए कि हम अगर, मैंने कहीं अर्ज़ किया था ज़ाहिरन इसी प्लेटफार्म से, कि अगर मुनज़्ज़म करना है अपने आप को तो दो दाने आपस में एक साथ कैसे मिलेंगे? जब दोनों अपने सीनों को उस धागे के ज़रिए से ज़हमत और तकलीफ़ देंगे। अब अगर कोई दाना अपने सीने में सुराख की इजाज़त नहीं देता तो उसमें धागा नहीं जा सकता। इसलिए जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये फरमाया ताअतना निज़ामन लिल मिल्ला, अल्लाह की ज़ात ने हमारी इताअत को मिल्लत के निज़ाम के लिए फ़र्ज़ करार दिया है, लिहाजा अगर इताअत मोहम्मद व आले मोहम्मद में तकलीफ़ों का सामना होता है तो ये भी नज़्म की एक दलील है। करबला वाले तकलीफ़ों को देख के छोड़ के चले नहीं गए, इसलिए कि छोड़ के अगर चले जाएँ तो वो नज़्म नहीं रहता, वो धागे से और वो इताअत के उस पहलू से दूर आदमी जाता है। तो फिर थे तो उस मुकाबले में हज़ारों, लेकिन जो नज़्म करबला वालों का था वो नज़्म तभी रहता है जब इताअत हो। बहरहाल हम उमूमी तौर पर, ये तो अरबी के हवाले से गुफ्तगू उधर चली गई कि नज़्म किसको कहते हैं, लेकिन मैं आज ये कर रहा था कि नहजुल बलागा से अगर कामयाबी की राहें तलाश करनी हैं तो उनमें से इस वसीयत के इस जुमले को जहन में रखिए, नज़्म अम्रकुम, कि हम अपने अम्र को, जनाब अमीर फरमाते हैं आप अपने उमूर को मुनज़्ज़म रखिए, हर एक में तरतीब हो, हर एक अपनी अपनी जगह पर हो, दूसरे के साथ कोई नाइंसाफ़ी न करे। अब ये एक उसूल हो गया कामयाबी का, मुवफ़्फ़क़ियत का। और हम अगर इसको अपनी ज़बान में मज़ीद फैलाएँ तो उसको यूँ किया जा सकता है कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके अपने हाथ में हो। बदनज़मी होती है,
ہم یہاں کھڑے ہیں، کسی نے دھکا دیا ہے، کسی نے ہمیں یہاں سے ہٹایا، اب ہم اپنے اس ٹائم پہ، اپنی جگہ پہ، اپنے کسی مقصد کے لیے کھڑے تھے یا بیٹھے تھے، وہاں سے ہم ہٹ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ضروری یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کو منظم کرنا ہے تو اپنی زندگی کا کنٹرول ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں، یا توجہ اس جملے پہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، یا اطاعت محمد و آل محمد کے حوالے سے اپنی زندگی کا کنٹرول ان معصوم ہستیوں کو دیں کہ جن کے بارے میں نہ یہ شک ہو کہ وہ غلط کر سکتے ہیں، اور نہ جن کے بارے میں یہ شک ہو کہ وہ نہیں جانتے، لہٰذا نہ جاننے کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہوں گے، نہ وہ جان بوجھ کے غلط کرتے ہیں اور نہ ان کو بھول چوک ہوتی ہے، ان کا علم اور ان کی عصمت اس چیز کی گواہ ہے۔ لہٰذا یا اپنی زندگی کو اگر کنٹرول کرنا ہے، ممکن ہے ہم اپنی زندگی کے لیے کسی چیز کو اچھا سمجھیں، لیکن حقیقت میں جیسے قرآن مجید فرماتا ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو۔ لہٰذا زندگی کو منظم کرنے کے لیے زندگی اپنے کنٹرول میں ہو، اور اپنے کنٹرول میں جب ہو تو پھر اپنا کنٹرول ان کے پاس ہو جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی اشتباہ، کوئی غلطی نہیں کی، اور اسی کو قرآن مجید نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ وہ اولی الامر منکم جن کی اطاعت کا حکم رب نے دیا ہے جناب سیدہ کے فرمان کے مطابق، انہی کی اطاعت کے ذریعے سے زندگی اور ملت کے اندر ایک نظم پیدا ہوتا ہے۔ لہذا کنٹرول اپنی زندگی کا خود ہونا چاہیے، اور پھر اپنے اعمال بھی اسی اپنے کنٹرول کے مطابق ہونی چاہیے۔ درمیان میں انسان کو یہ بھی توجہ کرنی چاہیے کہ میں کہاں پہنچا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، آیا میری زندگی یا میرا یہاں کھڑا ہونا یا میں جو کام کر رہا ہوں یا میں جو بات کر رہا ہوں کسی اور کے لیے بدنظمی کا سبب تو نہیں بنتی؟ یعنی ہم اگر اپنی زندگی پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو وہاں رکھیں جہاں ہماری جگہ ہے۔ بدنظمیاں کہاں ہوتی ہیں؟ بڑے بڑے حکمران جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ہر کوئی اپنے مقام کو چھوڑ کے دوسرے کے مقام کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب اگر ایسا ہو، اکثر ہم مثال تو حکمرانوں کی دیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے امور میں، میاں بیوی کے امور میں، اور بیوی جو ہے وہ میاں کے امور، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگی نہیں ہوتی، اور وہ اپنا کنٹرول اور یہ اپنا کنٹرول، اس قسم کے امور جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے زندگی میں ہوتے ہیں اور انسانی زندگی کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ فردی زندگی میں نے عرض کیا ہے کہ فردی زندگی کو بھی منظم کیجئے، قومی زندگی کو بھی منظم کیجئے، اور اپنی زندگی اگر کامیاب ہمیں کرنی ہے تو اس کامیاب زندگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک برنامہ ریزی کریں۔ فردی زندگی کے لیے بھی برنامہ ریزی ہو، اور اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی کے لیے بھی ایک برنامہ ہو۔ میں نے بعض افراد دیکھے ہیں کہ وہ اپنی فردی زندگی میں تو ٹھیک ٹھاک محنت کرتے ہیں، لیکن جب قومی زندگی آتی ہے تو وہ اس کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے۔ جناب امین علیہ السلام نے کلی طور پر یہ حکم فرمایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کامیاب آدمی وہی ہوتا ہے جو فردی طور پر بھی کامیاب ہو اور اجتماعی طور پر بھی کامیاب ہو۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ فردی طور پر تو مرغی بھی اپنے بچوں کو ٹائم پہ کھانا بھی کھلاتی ہے اور ان کو کوشش کرتی ہے جتنی اس کی طاقت ہے، سردی گرمی سے بچاتی ہے، غذا بھی ان کو دیتی ہے، کوئی اگر ان کا دشمن آ جائے تو شور شرابہ کر کے اس کو بھی بچاتی ہے۔ فردی زندگی ایک بھیڑ بکری کی بھی ہوتی ہے، ایک مرغی کی بھی ہوتی ہے، لیکن اجتماعی زندگی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ایک شخص اپنی فردی زندگی میں ہی اور شخصی زندگی میں ہی اپنا وقت گزار دیتا ہے، اب ہم اکثر جو ہیں وہ جو شریعت نے دوسروں کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، جہاں بھی دیکھیں شریعت کو دیکھیں، اگر کہیں آپ کے ہاں خوشی ہے تو آپ دوسروں کو یاد رکھیں، عید آتی ہے، فطر ہو تو فطرہ دیجئے، غریبوں کو یاد رکھیے، قربانی ہے تو اس کو قربانی میں غریبوں کو یاد رکھیے۔ اگر کہیں آپ سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، بعض امور ایسے ہیں جہاں آپ پر کفارہ واجب ہوتا ہے، غلطی آپ ہوئی ہے، آپ غریبوں کو یاد رکھیے، یعنی دوسروں کو یاد رکھیے۔ البتہ یہ فقط غریبوں کو یاد رکھنے کی نہیں ہے، بھائیوں کو یاد رکھنے کی ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، یا جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں المتضاورون لاحیاء امرنا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے تاکہ ہمارے مشن کو وہ زندہ کریں۔
یہ ہے قومی زندگی، یعنی فردی زندگی سے نکل کے انسان قومی زندگی. اور اب یہاں اگر کامیاب فردی زندگی یا کامیاب قومی زندگی چاہیے، اس کو دیکھنا ہے کون سی زیادہ مہم ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ میری روٹی کا مسئلہ ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ قوم کا مسئلہ ہے. اب حقیقت میں کامیاب فرد وہ ہے جو قومی مسائل کو دیکھتا ہے. اور اگر ایک طرف قومی مسائل اور ایک طرف شخصی مسائل اور منافع کا مسئلہ آتا ہے تو کامیاب شخص وہ ہے، اور حقیقت میں انسان باکمال وہی ہے جو اپنی شخصی زندگی کو، اپنی فردی زندگی کو، اپنی پرسنل لائف کو اپنی قومی زندگی کے لیے قربان کر دیتا ہے. جناب امین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، جناب سید الشہداء کو اور باقی ائمہ ہدیٰ کو دیکھیے. لہٰذا ہمیں اگر اپنا امتحان کرنا ہے کہ ہم کس حد تک کامیاب ہیں، تو اس کامیاب زندگی کو دیکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہماری فردی زندگی کیسی ہے اور ہماری اجتماعی زندگی کیسی ہے. اب ان چیزوں کو ہم نہج البلاغہ اور قرآن مجید کے حوالے سے میں زیادہ وضاحت میں اس سے زیادہ نہیں جاتا، بس نظم اور کوئی اپنے اپنے اعتبار سے دیکھ سکتا ہے. لیکن کبھی کبھی امتحان ہونا چاہیے. ہاں، یہ جو سکولوں میں ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ اکثر علماء جب امتحان کی بحث کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. یہ اصل میں تو قرآن مجید کی ان آباس کے لیے ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یا کہیں خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ. اب یہاں بلا کی اور امتحان کی جو آیات ہیں وہاں علماء نے بڑے وضاحت کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ فرمایا ہے کہ امتحان پروردگار اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو بھی معلوم ہو. نہیں، امتحان پروردگار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، اور ساتھ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی وہ پروردگار چاہتا ہے کہ دکھا دے کہ یہ میرے بندے جو ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہیں اور کس حد تک ناکام ہیں. اب کامیابی کا قرآن مجید نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب یہاں بشارت ہے، یعنی بشارت کس کے لیے ہوگی؟ وہی جو کامیاب ہوگا اس کے لیے مبارک ہے. بشر الصابرین، لیکن مبارک کس کو دی ہے؟ یہاں 5 چیزوں کے ذریعے سے امتحان ہوا. امتحان کے ذریعے پھر بشارت ہوتی ہے صابرین کو. کون صابرین؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ ہیں صابرین جن کو جب کوئی مصیبت سامنے آتی ہے، کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. اب یہاں ان کو جو کہتے ہیں مصیبت دیکھ کے کہتے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہے، ان مصیبت دیکھنے والوں کو کہا بشر صابرین، بشارت دو ان کو مبارک دو، ان کو خوشخبری دو. اب یہاں اس آیت سے اور امتحان کی آیت سے ہم درک کر سکتے ہیں کہ کامیابی کیا ہوتی ہے اور ناکامی کیا ہوتی ہے. اب اگر کسی کا مال لٹ گیا، کسی کی اولاد ماری گئی، شہید ہو گئی، یا مثلا ملک چھوٹ گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ ختم ہو گیا اور بہت ہی ناکام قسم کا فرد ہے. نہیں، قرآن مجید میں جن کو بشارت یا جن کو فوز، اب فوز کی بحث جو ہے وہ مزید قرآن مجید کے آیات کے حوالے سے میں نہیں چھیڑنا چاہتا. بالخصوص یہاں 2 آیات کا فقط ترجمہ عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید میں فوزن عظیمہ کہا گیا ہے ان کے لیے جنہوں نے رب کی رضائیں خرید لی ہیں، اور قرآن مجید میں فوزن عظیمہ ان کے لیے کہا گیا ہے جنہوں نے مکمل طور پر رب کا اتباع کیا ہے. اب رب کا پروردگار کی اطاعت کرنا اور پیروی کرنا اور رب کی رضاؤں کے حصول کو پانا، یہ ہے حقیقت میں قرآن مجید میں کامیابی. اب اس آیت امتحان کو دیکھیے کہ بشر صابرین، ادھر مصیبتیں ہیں اور ادھر بشارت ہے. یہ کون سا سلسلہ ہے کہ مصیبت کے ساتھ خوشخبری ہے؟ حقیقت میں یہی ہے کہ یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ جو افراد کامیاب زندگی چاہتے ہیں، کامیابی تک پہنچنے کے لیے ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دکھ جھیلنے پڑتے ہیں، مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں. ہاں، کبھی وقت پہ سکول جانا ہے اور وقت پہ چھٹی ملے گی اور گھر پہ بھی آ کے ہوم ورک کرنا ہے. بہرحال یہ سارے چھوٹے چھوٹے مسائل اس وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کامیابی تبھی ہوتی ہے جب انسان ان مراحل سے گزرتا ہے.
تو کامیابی کبھی ہوتی ہے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ آغا خمینی سے یہ پوچھا گیا کہ اور کسی جرنیل نے آ کے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، بلکہ کہ ہم نے وہاں وہ علاقہ جو ہے وہ ہم کھو بیٹھے اور ہمیں وہاں شکست ہوئی، بہت پریشان۔ تو آغا نے ان سے فرمایا آپ نے اپنی محنت میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ تو عرض کرنے لگے نہیں، ہم نے اپنا پورا زور لگایا، جو وسائل ہمارے پاس تھے۔ آغا نے فرمایا کہ ہمارے ہاتھ میں محنت ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں نتیجہ ہے وہ اللہ ہے، لہٰذا آپ نے جو اپنا کام تھا اس میں اگر کوتاہی کی ہے تو پھر پریشانی کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنا کام مکمل کیا، اب نتیجہ اس کریم اللہ کے ہاتھ میں، وہ کیا دیتا ہے۔ لہٰذا ہم بھی جب محنت کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہماری کامیابی تب ہوگی جب ہم اپنی مکمل محنت کریں اور پھر نتیجہ اس کریم اللہ پر ڈالیں۔ ہم نے بہت سارے ایسے افراد دیکھے ہیں جو افراد چھوٹی موٹی مصیبت اور دکھ اور تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے جناب اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، گویا دنیا ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، دنیا ختم نہیں، اپنا تعلق، اپنا رابطہ جو ہے وہ رب سے قائم کیجئے اور اپنے طور پر اپنی زندگی کو منظم کیجئے۔ اب یہاں اگر سامعین میں سے کوئی زندگی کے منظم کیسے ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ سائیکالوجی کی بڑی اچھی اچھی بحثیں جو ہیں وہ انہوں نے کی ہیں۔ مثلا نظم زندگی کے لیے ضروری یہ ہے انسان اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائے، مجھے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنے وقت کے لیے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، اور پھر ان میں جب آتا ہے انسان تو پھر اس میں ترجیح کس چیز کو ہے، کون سی چیز پہلے کرنی ہے اور کون سی چیز اس کے بعد کرنی ہے، کون سی چیز میرے لیے ضروری ہے، کون سی چیز اگر رہ جائے تو بھی کام چلے گا۔ یہ سارا ایک ٹائم ٹیبل اور اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ معین ہو۔ میں نے خود دیکھا ہے بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں اپنی زندگی ٹائم ٹیبل بناتے ہی گزار دیتے ہیں۔ آج ٹائم ٹیبل بنا جناب ہم کل سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے، ہر روز ہم 2 گھنٹے پڑھیں گے، 3 گھنٹے پڑھیں گے، ہم ایک کتاب لکھیں گے۔ ہم اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے سوچتا ہے۔ ہم جناب بزنس میں بس کل شروع کر رہے ہیں ہم، اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ برنامہ ہی بناتے بناتے، اپنا پروگرام ہی بناتے بناتے، ٹائم ٹیبل ہی بناتے بناتے جو ہیں اس میں کئی افراد ایسے ہیں ہماری فیلڈ میں، مثلا بزرگان کے ایسے جنہوں نے پھر کچھ مثلا تحریر نہ کر سکے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ایک ٹائم ٹیبل ہو، اور ٹائم ٹیبل کے لیے بھی ٹائم ٹیبل ہو کہ ہم نے کتنا وقت ٹائم ٹیبل کو دینا ہے، اور پھر ضروری یہ ہے کہ اس ٹائم ٹیبل کی چیکنگ بھی ہو۔ فقط ٹائم ٹیبل انسان اگر بنا کے بیٹھ جاتا ہے، ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے، تو یہ ٹائم اور ٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ ٹائم جو ہے اس میں ٹیبل پہ ہی رہے، نہیں، بلکہ وہ اپنے ٹائمنگ کو اہمیت دے کے، جو ہمارا پہلا سیشن تھا، اپنی زندگی کو، اپنی ٹائمنگ کو، اپنی فرصت کو اہمیت دیتا ہے اور اس اپنے پروگرام کے مطابق اس کو بناتا ہے، پھر اس کی چیکنگ بھی کرتا ہے، اور چیکنگ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں کہاں تک اس پروگرام کو پورا کر سکوں۔ اب ایک آدمی جو 1 مہینے کے بعد اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مثلا میں ہر روز پروگرام میں یہ تھا کہ میں 2 گھنٹے مثلا مطالعہ کروں گا، اب 2 گھنٹے مطالعہ میں اس پورے مہینے میں کسی دن بھی 2 گھنٹے مطالعہ نہیں کر سکا، 1.5 گھنٹہ مثلا کر سکا، یا بعض اوقات کر ہی نہیں سکا۔ اب وہ دیکھے کہ اس میں رکاوٹیں کیا تھیں، کہ میں نے جو یہ ایک پروگرام بنایا تھا، آیا میں نے اس پروگرام کو بناتے ہوئے وقت کو مد نظر رکھا تھا کہ یہ بھی میرے ساتھ ہوگا، یا نہیں رکھا تھا۔ اب یہ جو میں نے ٹائم ٹیبل میں کمی ہوئی ہے، اس ٹائم ٹیبل میں کمی کی وجہ جو ہے وہ میرے ٹائم ٹیبل غلط بنانے کی وجہ سے ہے، یا اس میں سستی ہے۔ اب سستی ہے تو پھر اگلے مہینے اس کو دوبارہ کوشش کرے کہ نہیں، اب میں اس مہینے اس سستی کو دور کروں گا، اور پھر اگر دوسرے مہینے کے بعد بھی پھر اس کے ٹائم ٹیبل میں وہ چیز پوری نہیں ہوتی، تو اب بجائے اس کے کہ وہ اس کو ایسے ہی بغیر نظم و ضبط کے قائم رکھے، وہ کہے کہ نہیں، میں اب اس 1.5 گھنٹے کو اپنے مطالعے کے لیے رکھوں گا، اور اس 1.5 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھاؤں گا۔ یعنی اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل ہر چیز کا۔ اس لیے رب کریم نے یہ نہیں کہا کہ جب جی چاہے اٹھو اور نماز پڑھ لو، اس کریم اللہ نے بھی عبادت، جو نماز جیسی عبادت کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔
यहाँ से इसका वक्त शुरू होता है, यहाँ पे इसका वक्त ख़त्म होता है। रोज़े का एक मकान ज़माना मुकर्रर कर दिया है, यहाँ से आप शुरू करोगे, यहाँ आप कभी नहीं रख सकते, या मसलन नमाज आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो आपके लिए फिर उसके लिए क्या सहूलत है। कभी आपसे मिस हो जाती है तो आपको उसके लिए क्या करना है। ये हकीकत में ज़िंदगी तभी मुनज़्ज़म होती है जब आदमी एक टाइम टेबल बनाता है और टाइम टेबल को फॉलो करता है। बहरहाल ये एक उसूल जो आम अफराद जो हैं वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करें, तो सबसे पहला काम जो अर्ज़ कर रहा था वो यही है कि अपने फ़र्दी ज़िंदगी को भी और अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी को भी टाइम टेबल के मुताबिक गुजारें। और इसमें ही ये देखें कि मैं इस टाइम टेबल में रोज़ाना के औकात में अपनी फ़र्दी ज़िंदगी को कितना वक्त दे रहा हूँ और अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी को, सोशल यानी अपने मुआशरती ज़िंदगी को कितनी अहमियत दे रहा हूँ, कितना वक्त मैंने अपने लिए गुजारा है। जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, जनाब इमाम ने इंसानी ज़िंदगी में ये फरमाया है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम करें तो आपकी ज़िंदगी आसानी से गुज़र सकती है और आप एक कामयाब फ़र्द हो सकते हैं। इमाम ने अलबत्ता पहली चीज़ जो बयान फरमाई है, इमाम फरमाते हैं कि सबसे पहली चीज़ अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने मुनइम से राबता रखिए, रब से राज व नियाज़। अब हम जब टाइम टेबल बनाते हैं तो हमारे पास रब से राज व नियाज़ के लिए कितना वक्त है। अब रब से राज व नियाज़ अगर उसका वक्त मिल जाए तो बाकी सारी चीज़ों के लिए वक्त में बरकत हो जाती है। अब रब से राज व नियाज़ के लिए अगर हम नमाज़ों को भी देखें तो उस करीम अल्लाह ने 5 नमाज़ों में से 3 नमाज़ें जो हैं वो उस तारीकी में रखी हैं। जब रात ढलती है तो मगरिब होती है और मगरिब के बाद फिर इशा आती है, और जब रात ही हो सूरज के तुलू होने से पहले उस अंधेरे में आप सुबह भी पढ़ लें। यानी ये 4 रकत नमाज इशा, 3 मगरिब और 2 सुबह की, ये 9 रकतें रब की ज़ात ने रात की तारीकी में रखी हैं। परवरदिगार को कुछ रात की तारीकी में अपने साथ राज व नियाज़ बहुत ही पसंद है, और फिर जो बहुत अहमियत दी है तो नमाज शब को साथ रख दिया है। बहरहाल इमाम फरमाते हैं रब से राज व नियाज़। अलबत्ता रब से राज व नियाज़ से क्या मुराद है। बाज़ औकात ये कहा जा सकता है कि हर शय इबादत है। हाँ, हर शय इबादत है। हर आप अपने रिज़्क़ के हलाल के लिए अगर कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से बढ़ते हैं तो वो भी इबादत है। लेकिन यहाँ राज व नियाज़ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दूसरे फ़रामीन को मद्देनज़र रखते हुए बिलखुसूस ये राज व नियाज़ यानी नमाज है, दुआएं हैं और ये चीज़ें, तो एक हिस्सा रब के साथ राज व नियाज़ के लिए रखना चाहिए। और वो रब ये नहीं चाहता कि आप नमाजों की रकत को ही देखिए, कुल 17 रकत जो हैं वो उसने रखी हैं। अगर एक इंसान इन 17 रकत नमाजों को, अलबत्ता यहाँ एक जहन में जुमला आ रहा है, एक हदीस देख रहा था जनाब सैयदा की तस्बीह की अज़मत के लिए इरशाद परवरदिगार होता है कुरान मजीद में, कई जगह पे ये इरशाद होता है कि अल्लाह को ज़्यादा याद किया करो, ज़िक्रन कसीरा। तो मासूम ने और छठे इमाम ने इसकी तफसीर फरमाई, ज़िक्र कसीर से मुराद तस्बीह जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। और तस्बीह फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या है, कुल 100 दफ़ा अस्माए इलाही का ज़िक्र है, और इसको कहा ज़िक्रन कसीरा। लिहाजा अगर हम इन 17 रकत को ही वाक़िअन राज व नियाज़ के अंदाज में खुदा से राबता करके अदा करें तो शायद यही काफ़ी हो। इसलिए तो उसने वाजिब इतना ही करार दिया है। इसमें फिर जब हम बात आते हैं कुनूत की, और वो मुस्तहब रख दिया है, बहुत ही कोई राज व नियाज़ की बात है तो उसको वाजिब के इस अंदर ले आइए। अब 5 नमाज़ों में 5 वक्त उसने रखे कि आप एक तरफ तो राज व नियाज़ मुझसे यूँ कहते रहिए, मांगते रहिए, बातें करते रहिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम भी कहते रहिए, और फिर कुनूत में अगर कुछ और मांगना है तो वो भी आप मांग लीजिए। ये यानी राज व नियाज़ जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फरमान में राज व नियाज़। दूसरी चीज़ जो इमाम फरमाते हैं वो ये है कि आप रोज़ी के हुसूल के लिए कोशिश, ये भी इमाम का फरमान है। अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा अपने हलाल रिज़्क़ की कमाई के लिए रखें। अब अगर राज व नियाज़ की बात होती है तो कोई ये ना समझे कि हमें रोका जा रहा है हलाल कामों से, नहीं, रिज़्क़ के हलाल के लिए औकात
البتہ ایک ہی چیز اگر ذہن میں رہے حلال کے لیے تو اس میں پھر رب کریم برکت عطا فرماتا ہے۔ تیسری چیز جو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمائی ہے، امام فرماتے ہیں لوگوں سے ارتباط، لوگوں سے ربط، جن سے ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کی بھی ضرورت اس ذریعے سے پوری ہو اور ان کی بھی ضرورت پوری ہو۔ البتہ ربط میں پھر احتیاط اور نظم ضروری ہے۔ ہم اکثر رابطہ ان سے کرتے ہیں جن سے ہمیں ضرورت ہو، نہیں، دونوں طرف ہونے چاہیے۔ ہمیں ان سے بھی رابطہ کرنا چاہیے جنہیں ہماری ضرورت ہے، اور اگر یہی پہلو ہو جن سے ہماری ضرورتیں مربوط ہیں ان سے بھی رابطہ، اور جن کی ضرورتیں ہمارے پاس ہیں ان سے بھی رابطہ، تو یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ میں اس کو اگر یوں کہوں کہ اپنی ذاتی زندگی سے نکل کے اپنی اجتماعی زندگی کو بھی سامنے رکھیے تاکہ آپ کی یہ زندگی کامیاب ہو۔ اور چوتھی چیز جو جناب امام نے فرمائی ہے وہ ہے کہ تفریح سالم، اپنے لیے کچھ فرصت کے اوقات ان کو بھی مہیا کیجیے۔ تفریح سالم میں دونوں چیز آتی ہیں۔ انسان کا وجود دو حصوں سے بنا ہے، روح کی تفریح سالم اور بدن کی تفریح سالم، دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں بہرحال کہ انسان کو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی اگر یوں تقسیم کی جائے تو پھر اور منظم ہوتی ہے۔ ان میں سے کتنی چیز کو کون سا ٹائم دینا ہے یہ اپنی جگہ پہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے زندگی دی ہے اس نے ہم سے کیا کیا چاہا ہے، اور اس کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کے پھر ٹائم ٹیبل بنایا جا سکتا ہے۔ ہم رب کو راز و نیاز کے لیے کتنا ٹائم دیں، اپنے رزق حلال کے لیے کتنا ٹائم دیں، دوسروں کو کتنا ٹائم دیں، اور تفریح سالم کے لیے کتنا ٹائم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس انداز میں اپنی زندگی کو منظم کر لیں تو پھر انسان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے اور بہت ساری انسانی مشکلات جو ہیں وہ حل ہوتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں زندگی میں، بد نظمی، مالی بد نظمی۔ مثلا بہت سارے افراد ہم نے دیکھے ہیں جو قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اپنی زندگی کو منظم نہ کرنے کی وجہ سے، اور کچھ افراد جو ہیں وہ ہم نے کئی افراد ایسے دیکھے ہیں جو ایک چھوٹی سی چیز کی تلاش کے لیے کئی گھنٹے جو ہیں ان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ فقط اس وجہ سے کہ جب اس کو رکھنا تھا تو کوئی جگہ منظم نہیں تھی، کوئی جگہ ترتیب سے نہیں تھی کہ جہاں اس کو رکھا جائے۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ جیسے ٹائمنگ کے لیے ضروری ہے اسی طریقے پہ جگہ کے لیے بھی ضرورت ہے، کون سی جگہ کہاں ہو، تاکہ پھر جب انسان کو تلاش ہو تو پھر ایسے نہ ہو کہ انسان پریشانیوں میں ہی مبتلا ہو۔ مجھے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے لیے تو کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہم جیسے افراد ہوتے ہیں جب بچوں کی باری آتی ہے تو چونکہ انہوں نے زندگی اپنے نظم کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، جب بچوں کی باری آتی ہے تو بچوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ انسان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور نظم زندگی یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں میری زندگی جو ہے وہ کہاں کس موڑ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج تو زندگی جو ہے وہ بھی تیز رفتاری سے ختم ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں اس میں نئے حادثات، اور لہٰذا ایک نظم کا سلسلہ یہ بھی ہے، اگر بزرگان جو ہیں اس طرف توجہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں منظم کریں کہ ہم جب آنکھ بند ہو تو پھر ہماری زندگی کا وہ نظم بچوں کو بھی سمجھ آ سکے۔ پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور جناب امیر علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق کہ اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، انسان اپنی زندگی کو، اپنی جسمانی زندگی کو، اپنی روحانی زندگی کو نظم کے اعتبار سے رکھے اور پھر کامیابی نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔